بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 3 روزہ اسلام آباد کے دورے کے بعد آج میں واپس لاہور پہنچا۔ میرا یہ وزٹ دراصل تحقیق کی حوالے سے تھا۔ ایک ابہام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی، مختلف قسم کی آوازیں سنائی دے رہی۔ 26 نومبر کی رات شہید ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے فگر سامنے آ رہے۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں ایک بندہ بھی نہیں مرا، حکومت کو تو چھوڑ دیں، لیکن لوگوں کے درمیان بھی کوئی ایسے لگتا تھا کہ ایک طرف بہت زیادہ مبالغہ رائی ہے، اور دوسری طرف جب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی 12 تک کا ہمارا کلیم، تو کہاں 100 200 300 اور کہاں 12۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اچھے وکیل ہیں کہ اچھے سیاستدان نہیں، اور دوسری بات یہ کہ انہیں اس موضوع پہ کلام ہی نہیں کرنا چاہیے، تعداد پہ کم از کم تعداد مذمت کرتے رہتے۔ اب دیکھیں، میں بھی تو گیا ہوں اسلام آباد، میں نے بھی تو اپنا پورا زور لگایا ہے، اپنے رابطوں کو چھیڑا ہے اور خبر لے کر آیا ہوں۔ آج کے ہمارے موضوع عمران خان کے ساتھ جیل میں اس وقت جو سلوک ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے سارا 26 نومبر کی خون آشام رات کو جو کچھ ہوا وہ منظر آپ کے سامنے میں پیش۔ آنے والے دنوں میں ملک، قوم اور سیاست کیا کروٹ لے رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں بھی اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنے آرمی چیف کو مشورہ دوں گا، جو ایک شہری کی حیثیت سے میرا رائٹ، مشورہ جتنا بھی تلخ ہو، لیکن میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ملک اور قوم کی بہتری کے پیش نظر اپنے تجربات کی روشنی میں انہیں کوئی مشورہ۔ تو آئیے ناظرین ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ جیل کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، اور کہا جاتا ہے کہ کلی طور پر انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ود ان سٹیٹ ہوتی ہے، جیل کو دوزخ بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے تو طویل عرصہ ملک کی مختلف جیلوں میں گزارا ہے، اور میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ خدا سے دوزخ مانگ لینی چاہیے، جیل سے پناہ مانگ، اللہ سے دعا کر۔ اس وقت ان کی جرأت تو نہیں کہ عمران خان پر کوئی فزیکل ٹارچر کرے، لیکن ذہنی اذیت کہ وہ حربے اس پر آزمائے جا رہے ہیں کہ اگر ہاتھی بھی ہو تو ٹوٹ جائے، پتھر ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، صفوف بن جائے، لوہا ہو تو پگھل جائے، انسان ہو تو طائب ہو جائے، جو جیل میں عمران خان کے ساتھ آج کل ہو رہا۔ اور جب وہ عدالت میں آتا ہے تو کسی کو اپنا دکھ نہیں بتاتا کہ کہیں مجھے کوئی کمزور نہ سمجھ لے اور اس کمزوری کا عکس باہر میری جدوجہد پہ نہ پڑے۔ عمومی طور پر یہ ہے کہ اذان کے بعد سیل کے تالے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن عمران خان کا تالا بدستور بند رکھا جاتا۔ کل اس کا تالا نہیں کھولا 9:30 بجے تک، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے فریش ہو کر منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اپنے دونوں پاؤں اپنی چارپائی پہ کھڑے کر کے انگوٹھے اور 4 انگلیوں کے بل، یعنی 8 انگلیوں اور 2 انگوٹھوں کے بل، 2 ڈمل نیچے زمین پر رکھ کر وہ ڈنڈ پیلتا رہا، اور پھر اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لے کر بازو کو دائیں بائیں اوپر نیچے مختلف زاویوں میں مختلف سمتوں میں گھماتا رہا۔ ناظرین کرام، کتنا طاقتور اور کتنا اعصاب کا مضبوط شخص ملا ہوا ہے آپ کو، ایک لیڈر حیران کر کے رکھ دیا ہے، ایک خوشگوار حیرت کا سمندر ہے جس میں مسلسل ڈوبتا چلا جا رہا۔ ابھی جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں شاید آپ کو علم نہیں، عمران خان کو علم ہے کہ مختلف سمتوں میں اس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ مریم، انہوں نے ایکسیس لے رکھی، یہ اسے دیکھتے رہتے ہیں، اور اسے احساس ہے کہ یہ مجھے دیکھتے رہتے، اور جب یہ اسے احساس ہے کہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، وہ انہیں چڑھانے کے لیے ورزش شروع کر دیتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیتا ہے، مسکرانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ کیمروں کی نظر سے تو بچ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کیمرے کی نظریں نہیں، اس کے انتہائی کمینے اور ذیل دشمنوں کی آنکھ، اور وہ مسکراتا ہے۔ اور سنا ہے، ناظر بتاتا ہے، شاہد روایت کرتا ہے کہ جب عمران خان مسکراتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سے مسکراہٹ نکل کر اس کے ہونٹوں اور رخساروں پہ پھیل رہی۔ یہ ہے آپ کا لیڈر۔ کبھی یہ سوچئے گا کہ وہ 8x10 کمرے میں، 8x10 کا کمرہ کچھ بھی نہیں ہو، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے ذہنی طور پہ توڑنے کے لیے اذیتیں دی جا رہی، ان اذیتوں کو وہ کیسے بھوگتا۔ بتانے والے بتاتے ہیں، جب کا اسے پتا چلا ہے کہ سینکڑوں شہید ہوئے ہیں اور ان گنت لاپتہ ہیں، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کوئی علم نہیں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز سے فارغ ہو کر وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صرف اتنا ناظرین اکرام سوچ لیجیے کہ وہ عمران خان، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا شباب، اس کا عروج، اس کی جیت،
اس کے کارنامے، اس کا لائف سٹائل، وہ سب ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، صرف آپ کے اور میرے لیے، آپ کی اور میری نسل، آپ کے اور میرے ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس ملک میں پھیلے غربت کے سائے ملک سے باہر نکالنے کی خواہش اور خواب کے لیے، غریبوں، ناداروں، بے سہارا اور بے آسرا لوگوں کا آسرا بننے کے لیے، انہیں یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ دنیا میں اکیلے نہیں، میں ہوں، عمران خان ہوں، اور وہ وہاں پڑا ہے۔ ریاست کتنی بھی مضبوط نظر آئے، ریاست مضبوط نہیں ہوا کرتی۔ ناظرین کرام، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو خدا کی ذات کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں جو سمیع و بصیر۔ یہ جتنے لوگ آپ کو طاقتور نظر آ رہے ہیں، اکڑی گردنیں، شعلہ برساتی آنکھیں اور آگ اگلتے الفاظ، اندر ککھ نہیں ہوتا، شمع بناسپتی گھی کے خالی ڈبے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں، ذرا کھڑے ہو کر دیکھیں۔ ہاں، یہ جو کچھ ہوا بہت بڑی تبدیلی کا نقیب ہے عمران خان۔ اگر اس کے ساتھ چلنا ہے تو اتنی بڑی تبدیلی کے لیے جو قربانیاں درکار ہوتی ہیں، وہ قربانیاں تو دینی پڑے گی، سیدھی بات۔ اس موضوع کے آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دور افق سے مجھے اس کا روشن چہرہ ابھرتا ایک فاتح کی حیثیت سے نظر آ رہا ہے، اور قوم اپنے چہروں پہ فتح کے آثار لیے اس کے ارد گرد دیوانہ وار وجد کے عالم میں نعرہ زن ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو ہونے جا رہا ہے، اور جو ہونے والا ہو، جس کے امکانات 100% ہوں، اسے ہونی شدھ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہو گیا۔ پر امید رہی، جڑے رہیے، پہلے سے زیادہ عقیدتوں میں ڈوب جائیے عمران خان کی، کہ وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس سے عقیدت وابستہ کی جائے، محبت وابستہ کی جائے، اس کے لیے دکھ سہے جائیں، اس کے لیے جد و جہد کی جائے، وہ اس قابل۔ ایک مخمصہ تھا، ایک ابہام تھا، ایک شبہ تھا، جس میں دور کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے اندر سے آواز آ رہی اور میرے تلقت ہیں، میں نے جو زندگی گزاری ہوئی ہے، مجھے جاننے والے یہ جانتے ہیں، وہ اس بات پہ سر کھلا رہے ہوں گے کہ میری پہنچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دور تک اس فقیر آدمی کے رکھی۔ تو کچھ لوگوں کو میں ملنا چاہتا تھا جن سے میری ملاقات ہو گئی، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے کہا تعداد بتائیے، آپ کا کیا خیال؟ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں جو سمیع و بصیر ہے، اس کا پایا پکڑ کے میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ انتہائی قریب کے شخص نے، جو حصہ ہے اس نظام کا، اس عمل کا نہیں، اس نے کہا جی کم از کم کچھ نہیں تو 150 سے لے کر 200 کے قریب تک لوگ جو ہے 150-200 لوگ شہید ہوئے۔ یہ ہوا کیسے؟ اس نے کہا جتنی آس پاس کی لیفٹ رائٹ ڈی چوک کے اوپر جتنی بلڈنگ تھی، اس میں سنائپرز چڑھے ہوئے، اور یہ جو کچھ بھی کیا ہے، یہ ایس ایس جی والوں نے کیا۔ حکم تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈی چوک خالی چاہیے اور احتجاج کا کلا کما ہو جانا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، فوج میں تو حکم چلتا ہے، جس طرح گولی اندھی ہوتی ہے، گولی چلانے والے لوگ بھی اندھے ہوتے۔ اگلا میرا سوال یہ تھا کہ وہ لاشیں کسی نے نہیں دیکھی اٹھائے؟ اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ، لوگ سہمے ہوئے ہیں، لب بستہ ہیں، ڈرتے ہیں کہ زبان پر لائے تو کہیں غائب نہ ہو جائے۔ تو پوچھا میں نے، اتنی لاشیں صبح 5 بجے، 11:30 بجے یہ واقعہ ہوا، 11 اور 11:30 بجے، 5 بجے صبح، 6 بجے صبح ہونی شروع ہو جاتی، وہ کہاں گئی لاشیں؟ انہوں نے کہا کہ مشینری کے ساتھ لاش، جس طرح ایک طرف سے پتھر، مٹی، روڑا، اینٹ پکڑ کے وہ ایسے جا کر اوپر وہ پھینکتی ہے، وہ چینی مشین، اس طرح لاشیں پکڑ کر پھینکی اندر۔ اگلا میرا سوال تھا کہ وہ لاشیں ہیں کہاں؟ لاشیں تو نہیں چھپ، انہوں نے کہا روات کی طرف گئی تھی، اور شنید ہے کہ ان پر فاسٹ فورس پھینک کر لاشوں کا صفوف بنا دیا، کبھی کسی کو اپنے پیارے کی لاش۔ اب جو فاسٹ فورس کیا عمل کرتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، فاسٹ فورس کہا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کو گواہ کر فاسٹ فورس ڈال دی۔ یہ تو ہوگی خبریں جن پر میں نے اپنی رائے بھی دی، لفظوں میں تصویر کشی کی کوشش۔ اب یہ کہ اگر یہ کچھ ملک میں ہو رہا ہے تو اگلے دنوں میں ملک کا بنے گا کیا، سیاست کا کیا بنے گا، قوم کا کیا بنے گا؟ کوئی بھی دور افق تک، جہاں تک نظر جائے، کہیں بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں معیشت سنبھل گئی، معیشت سنبھل گئی، ان کے منہ پہ تھوک دینا چاہیے۔ اتنے بے شرم، بے حیا، یہ جیلی اشاریے، یہ جواری لگا کر سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی، جی نیچے آ گئی، جاؤ جا کے باہر دیکھو، یا گوشت کا بھاؤ جا کے، مرغی کا بھاؤ جا کے پوچھو، سبزی کا بھاؤ پوچھو، دال کا بھاؤ پوچھو۔ 400 روپے سے کوئی دال کا، ماش کی دال ہاتھ لگاؤ 600 روپے، دودھ کا ڈبہ 250 روپے کا 1 کلو، پتی 500 روپے کی ایک مٹھی میں آ جاتی۔ انہیں کیا علم کہ مہنگائی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ملک معاشی تباہی کی طرف بھی جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور سیاسی تباہی تو ہو چکی ہے۔ اور اگر اسی صورتحال کو قائم رکھ کر آگے چلنا ہے، جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ میں بتا دوں کہ ذمہ دار یہ ان کی اوقات کچھ، یہ مسمات محسن نقوی، یہ کوئی نہ عورت نہ مرد، اس کی کیا اوقات، کیا المیہ ہے کہ مجھے اس کا نام لینا پڑ رہا ہے جو اس قابل نہیں ہے۔ یہ شباز شریف، یہ نواز شریف، یہ
بی بی سرجری، ان کی تو اوقات کوئی نہیں ہے، یہ جو کچھ یہ تو ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پتلیاں ہیں، یہ پتلی گھر ہے، سیاسی پتلی گھر، اس کی پتلیاں ہیں، ڈورے کسی اور کے ہاتھ، جس وقت وہ کوئی انگلی ہلائیں تو کمر کو لچکانا شروع کر دیتے ہیں، گردن ہلانا شروع کر دیتے ہیں، کتھک ڈانس شروع کر دیتے ہیں، کبھی بیلے ڈانس شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اوقات کیا ہے؟ جن لوگوں نے یہ ساری ڈبہ فلم چلا رہے ان کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ خیر میں کسی صورت نہیں۔ 200 لوگ مرے ہیں، 600 اور مر، خون بہا ہے اور خون بہ جائے۔ ایک سکتہ آتا ہے، ایک خاموشی آتی ہے، اس سکتے اور خاموشی کے بعد 10 گنا طاقت کے ساتھ لوگ، یہ پوری تاریخ گواہ ہے، تحریکوں کی تاریخ گواہ ہے۔ اپنے موضوعات میں سے ایک موضوع میں نے آخر میں یہ بھی رکھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک شہری کی حیثیت سے جو میرا رائٹس ہے، میں آرمی چیف کو مخاطب کر کے کوئی مشورہ تو ملک اور اس قوم کی بہتری اور بھلائی وہ یہ ہے کہ آصم منیر صاحب ایک مہربانی فرما، یہ قوم اتنی گناہ گار نہیں ہے جو سزا آپ نواز شریف، اس کے خاندان اور آصف زرداری اور ایم کیو ایم والوں کو اس قوم کے سروں پہ بٹھا کر زچ کر رہے، یہ اتنی بڑی لانتے ہیں کہ نہ نیند آتی ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ کھانے میں مزہ ہے، نہ سونے، کاروبار دیکھ، یہ لوگ ہی فشار خون کو برباد کرنے کے لیے کافی، اس قوم کے اجتماعی اور انفرادی ان سے قوم کی جان چھڑوا دی۔ یہ تو کوئی بڑا آپ سے کوئی کچھ نہیں ہم مانگ، صرف یہ مانگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ انہیں لے کر آئے ہیں، جس طرح لے کر آئے ہیں ایک اشارہ کریں گے، جس طرح عبد الوحید کاکڑ نے اشارہ کیا تھا، ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے اندر بوریے پہ اٹھو جاؤ ماں کے پاس۔ بس غلام اسحاق خان بھی اماں جی کے پاس چلا گیا تھا، یا زوجہ محترمہ کے پاس چلا گیا تھا، اور یہ نواز شریف بھی، یہ تو آدھا گھنٹہ بھی پورا نہیں کیا تھا، اس نے 9 منٹ لیے تھے اور سیدھا چلا گیا تھا۔ انہیں بھیج دیں، پھر کیا کریں؟ حکومت کرنے کا شوق ہے، ڈائریکٹ مارشل لا لگا پھاڑ دیں، آئین کچھ بھی نہیں، آئین چند اور آنکھ ہیں، یہ ردی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں یہ ردی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، رہا ہی کچھ نہیں، پرے پھینکے سے اعلان کر دیں میرے ہموطن، یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہاں نام کی سایہ بھی اس کا ہے، یہاں کے عوام اس قابل نہیں ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس اپنی زبان پہ یہ ترکیب بے لفظی لائیں۔ ہم آگے ہیں، ہم اس ملک کو سواریں گے، آپ سوارے جیسے سوارنا، پھر آپ کے ساتھ دیکھ جب ہوش آئے گی پھر آپ کے ساتھ ہم لڑ لیں، پہلے بھی لڑتے رہے، آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، ہمیں پتہ تو ہو ہم اس سے لڑ رہے ہیں جس نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے، ان کے ساتھ ہم کیا، یہ تو مذاق، ایک خود مذاق ہے اپنی ذات میں، اور ہمارے ساتھ یہ قسم کی جناب آصم منیر صاحب۔ ناظرین کرام، میں اپنے طویل تر سیاسی تجربے کی بنا پر جو درخواست کرنا چاہتا تھا اپنے آرمی چیف سے وہ میں نے کہا، آپ بھی دعا کریے کہ ان سے پیچھا ہونا چھوڑ، اور آپ بھی کہیے مل کر کے کہ آئے پھاڑے آئین کو، تالے لگا دیں اسمبلیوں پہ، سیدھا سیدھا ماشاء اللہ۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے